بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری محمد افضل سلطانی، رمضان سیالکوٹ 24 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ماہ صیام، ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس کا صدقہ میری، آپ کی، ہم سب کے آباء و اجداد کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ دور فتن کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں، صحاح ستہ کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب یہ 2 جوان تھے کہ جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ ساری دنیا دن رات بھی عبادت کرتی رہے تو اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے درجہ صحابیت حاصل کر لیا ہے اور حضور کی غلامی میں حضور کا زمانہ پا لیا ہے۔ تو یہ دونوں اپنی زندگی میں جب مشرف با اسلام ہوئے تو ایک صحابی جو تھے یہ عبادت کے لحاظ سے بڑے تیز رفتار تھے۔ یوں سمجھ لے کہ نماز پڑھنی تو باجماعت پڑھنی، اگر کوئی اور بھی اچھے کام کا پتہ چلنا تو فوراً نیکی میں حصہ لینا۔ یہ صحابی رسول تھوڑی زندگی گزارنے کے بعد ایک غزوے میں گئے تو وہاں پر شہید ہو گئے۔ جو دوسرے صحابی تھے جو عبادت تو کرتے تھے لیکن اس صحابی کے مقابلے میں اتنے تیز نہیں تھے، تو یہ 1 سال بعد میں زندہ رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو جو خواب آیا تھا، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں صحابی جو نبی پاک کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، یہ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جو جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس صحابی کو اندر بلاتا ہے جو 1 سال بعد میں فوت ہوا۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس صحابی کو بلایا جو شہید ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا اور وہ فرشتہ میری طرف دیکھ کر مجھے کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہاری باری نہیں آئی، کیونکہ وہ بھی زندہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا، میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، اور آپ اس بات کی وجہ سے پریشان تھے کہ جو صحابی شہید ہوئے ہیں، خواب میں مجھے جو دکھایا گیا ہے، انہیں جنت میں تکریم کے لحاظ سے پہلے بلایا جانا چاہیے تھا۔ جو 1 سال بعد صحابی فوت ہوئے وہ نہ تو شہید ہوئے ہیں اور نہ ہی عبادت میں اتنے تیز رفتار تھے، لیکن ان کو جنت میں پہلے کیوں بلایا گیا؟ تو یہ بات چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے بات سنی اور فرمایا کہ تم اس بات میں کیوں الجھتے ہو؟
سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں ان کی زندگی میں رمضان شریف آیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی آقا انہوں نے رمضان شریف کے مہینے کو پایا۔ پھر آپ نے فرمایا فصاما، انہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے؟ عرض کی جی آقا انہوں نے روزے بھی رکھے۔ فصلا، اس صحابی نے نمازیں بھی پڑھی؟ عرض کی آقا ہاں یہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ قضا و قضا و قضا، یہ جملے ارشاد فرمائے۔ مختلف نیک اعمال حضور علیہ السلام نے گنے۔ فرمایا اس نے رمضان شریف میں سحریاں بھی کیں، افطاریاں بھی کیں، رات کو قیام میں اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، صبح کو روزہ بھی رکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جی آقا انہوں نے یہ سارے اعمال کیے۔ فرمایا کہ ان کو جو جنت میں پہلے بلایا جا رہا ہے یہ ان کی تکریم اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے دوسرے صحابی سے اپنی زندگی میں 1 رمضان شریف زیادہ پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حدیث پاک کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس کو اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے نیکیوں والی، اس میں برکت ضرور ہوتی ہے اور اس کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال میں گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں نصیب فرمائے۔